علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ خدا موسیٰ سے کہے پڑھ یہی خدا موسیٰ سے کہے پڑھ یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو فلک پہ قدسی ہے جلوہ گر وہ مقام آقا سے باخبر جو فلک پہ قدسی ہے جلوہ گر وہ مقام آقا سے باخبر وہ مقام آقا سے باخبر یہ فلک سے طیبہ میں حاضری یہ فلک سے طیبہ میں حاضری صلو علیہ وآلہ 70,000 فرشتہ عظمت کی سلامی کے لیے آسمان سے اترتا ہے، فقط سلام کے لیے، پھر اس کا نمبر نہیں قیامت تک نہیں آتا، دوسرے انتظار میں بتا اتنی عظمت. اور جن کے دل اندھے ہو گئے ہیں، نیم حکیم نیم اللہ، ہاں جی، وہ کہتے ہیں مدینے کی نیت کر کے نہ جائے. ہم حج کیا مدینے میں نہیں بھی گیا تو کوئی بات نہیں. اللہ ظالم ہے، مولوی ہیں ظالم ہے، پتہ نہیں کافر مریں گے یا توبہ ان کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. عظمت رسول کے خلاف ایسی بکواس بکتے ہیں جو نیم حکیم نیم اللہ کہتے ہیں. خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. وہ کم ہے کہ نیم اللہ کیوں وہ باتیں ایسے کرے گا نا. میں قرآن بیان کرتا ہوں، میں حدیث بیان کرتا ہوں، اور سمجھ اس کو ہے نہیں ہے، سمجھ اس کو ہے نہیں ہے. ظاہری قرآن کی آیتوں پہ چل کر خود بھی کافر ہوتا ہے، لوگوں کو بھی کافر کرتا ہے. اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس میں قابلیت نہیں ہے، قرآن کے بھید کو نہیں سمجھتا ہے. اس لیے خدا نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے، سعودیہ میں بھی محروم رکھا ہوا ہے. کیوں؟ آقا جی نے کہا، ہم تعین نہیں کر سکتے لیکن کہا ہے، اس کو سچ مانتے ہیں. یہ کون ہے یہ تعین نہ کریں، جس کو پتہ ہے وہ بتائے گا نہیں. کہا ایک وقت آئے گا میرے ممبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے. یہ علماء کی طرف سے جو عظمت کے خلاف ہیں آقا جی، یہ تو ثابت ہو گیا، مانیں گے یہ ہے بندر خنزیر. وہ کون ہے وہ تعین نہیں کہ ہیں ضرور، کیوں آقا نے کہا ہے. آقا کی بات غلط ہوگی؟ وہ ضرور ہیں، لیکن کون سے ہیں اس میں خاموشی ہے. جس کو بتایا ہے وہ بتائے گا نہیں، بتائے گا نہیں. ایسے ایک نماز کو جا رہا تھا، اس نے ایسی آیتیں پڑھنی تھی آقا کو تو پہلے ہی پتہ تھا، تو روک دیا کہ نہ جانا. واپس ہو گیا وضو کرنے کے لیے، جیسے وضو ٹوٹ گیا نماز ختم ہو جائے، بہانہ بنایا. پھر بعد میں اس کو پتہ چلا اس نے وہ آیتیں پڑھی جس میں آقا کو ظاہر طور سے کہا گیا تھا کہ آپ یعنی رخ نہ پھیریں جو محبت سے آتے ہیں، اور ان لوگوں کی کوشش مت کریں زیادہ یہ مسلمان ہو جائیں، ان کو تو مہلت نہ دیں. جو آپ کے پاس محبت سے آتا آپ اس کو رخ دیں. تو آپ ظاہر رخ نہیں دیا تھا اس نابینے کو، اس لیے کہ وہ سردار قریشی کہتے تھے
ہم آپ کے پاس تب آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے، آپ کے پاس چھوٹی ذات کے لوگ نہ ہوں۔ تو آقا جی نے دیکھا وہ نابینا آیا تو آپ نے صرف دیکھا نہیں، دل تو کہ یہ بھاگ نہ جائیں، ان کو بچانا، سمجھے نا میری بات؟ تو اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، وما علیک اللہ یزکا، آپ کو کیا اتنی مشقت اٹھانی ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں سیدھے راست پہ آتا تو آپ چھوڑ دیں، اتنی مشقت نہ اٹھائے۔ وما علیک واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو بھاگتا ہے آپ کے پیچھے آپ اس سے غفلت کرتے ہیں۔ ظاہری کہا کہ آپ لالچ کرتے ہیں کہ ایمان کا اتنی لالچ کریں کہ کسی کا دل کچھ آزردہ ہو، آپ کے دل میں چیز تو نہیں تھی۔ اب جو نا اہل تھے اہل علم باتیں اب بھی موجود ہیں، تو کم بخت بدبخت کہتے ہیں آقا نے غلطی کی، آقا کو ڈانٹ آئی، بتاؤ۔ حالانکہ آقا انتہائی رحمت سے کہ وہ تو ہے ہی اپنا نبینا، لیکن یہ کم بخت سنے تو ایمان مل جائے گا تو ہے ہی اپنا، منا لیں گے اس کو، بتا دیں گے وجہ تھی، ہم تو تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے آیتیں اتاری، واما من جاءک یسعی وہو یخشی، وہ بھاگ رہا ہے آپ کے پیچھے، یسعی دوڑتا ہے آپ کے پیچھے، وہو یخشی فانت عنہ تلہی، آپ ان سے غفلت برتتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، آپ کو کیا ان کی پڑی ہے اتنی حکمت اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم کچھ اور نکلتا ہے کہ اتنی رحمت کرتے ہیں کہ ہر کسی کو بچا لے، اتنی مشقت میں نہ پڑے۔ تو نا اہل نیم اللہ نے کیا مفہوم نکالا کہ آقا نے غلطی کی، خدا نے ڈانٹا، دیکھو۔ حالانکہ قرآن میں دوسری آیتیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر اخلاق عظیم کسی کے پاس ہے دنیا میں تو حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، بتائیں تو ویسا کر سکتے تھے؟ تو نیم اللہ سے اللہ پہلے بچائے، پھر نیم حکیم سے بچائے، میرے خیال اللہ دونوں سے ہی بچائے، کیا خیال؟ چلو سوئے اقصی کہے خدا، وہ جو برگزیدہ تھے انبیاء، چلو سوئے اقصی کہے خدا، وہ جو برگزیدہ تھے انبیاء، وہ جو برگزیدہ تھے انبیاء، وہاں انبیاء تورے مقتدی، وہاں انبیاء سیدھا بھی مکے سے جاتے تھے، جا سکتے تھے معراج کی رات۔ خدا نے سفر کہا، ادھر سے سفر کریں، کہاں سے؟ مسجد اقصی سے۔ نبیوں کو اکٹھا کیا کہ مقتدی بنو محمد مصطفیٰ۔ ابراہیم، موسیٰ، سب کو اکٹھا کیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو انتظار میں تھے، جبریل نے کہا آپ ہی تو ہیں۔ ماشاء اللہ، چشمے پر سب کو نماز پڑھوائی۔ بتائیں، سوچیں۔ انبیاء تورے مقتدی، وہاں انبیاء تورے مقتدی، وہاں انبیاء تورے مقتدی، صلو
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ ہے صدر محفل انبیاء چلا آپ سے ادریسیا وہ ہے صدر محفل انبیاء چلا آپ سے ادریسیا چلا آپ سے ادریسیا اٹھے ایک نظر ملے بے خودی اٹھے ایک نظر ملے بے خودی اٹھے ایک نظر ملے بے خودی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اٹھے ایک نظر ملے بے خودی اٹھے ایک نظر ملے بے خودی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میرا دل لگی میں تو دل گیا نہ ہوئی خبر کہ یہ کیا ہوا میرا دل لگی میں تو دل گیا نہ ہوئی خبر کہ یہ کیا ہوا میرا دل لگی میں تو دل گیا نہ ہوئی خبر کہ یہ کیا ہوا نہ ہوئی خبر کہ یہ کیا ہوا تھی یہ ابتدا میں تو دل لگی تھی یہ ابتدا میں تو دل لگی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اٹھے ایک نظر ملے بے خودی اٹھے ایک نظر ملے بے خودی اٹھے ایک نظر ملے بے خودی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ گائے نغمہ دل کی یہ بانسری گائے نغمہ دل کی یہ بانسری صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اٹھی شب کو دل سے یہ ہوک سی اٹھی شب کو
شریف ضرور پڑھا کریں تہجد کو. ہاں جو قرآن شریف زیادہ پڑھتا ہے ایسے سنا ہے لیکن واللہ حقیقت ہے. سنا ہے لیکن حقیقت ہے. ہر وقفہ گزرتا ہے آقا جس کو دیکھتے ہیں. قرآن کا اثر تیز ہو جاتا ہے. فیض تو ادھر سے آنا ہوتا ہے. نہ چھوڑیں. اور جس کو نہیں پڑھ آتا ہے حافظ نہیں ہے انگلی سے پڑھتا رہے. طریقہ دکھایا ہوا ہے میں نے. انگلی سے ایسے زبان سے لفظ نہ نکلیں ہلکے نکلیں جلدی پڑھیں گے. بھائیوں سے پوچھنا سکھا دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی طرف دیکھیں گے. قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. ہم لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں غفلت میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حیات النبی ہیں جناب محمد. وہ دربار رب میں مقرب محمد. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد. شب کو دل سے یہ ہو کسی اٹھی. شب کو دل سے یہ ہو کسی سر